السلام علیکم 6 کلاس۔ آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سبق کا جو عنوان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوشش کرنا شروع کرو، کوشش کرنے سے نہیں گھبراؤ۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنے سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو چلیے ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سارہ اور عائشہ دونوں سہیلیاں اور ہم جماعت تھیں، یعنی ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ وہ دونوں بہت ذہین اور پڑھائی میں تیز تھیں۔ ہر سال دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ جماعت میں اول آئیں۔ اس مقصد کے پیش نظر، یعنی اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سخت محنت کرتیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کبھی عائشہ جماعت میں اول آتی تو کبھی سارہ۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا تو دونوں سہیلیوں نے جی جان سے محنت شروع کر دی۔ پہلی سہمائی کا نتیجہ آیا تو سارہ اول آئی۔ عائشہ کی دلی تمنا تھی کہ دوسری سہمائی میں وہ پہلی پوزیشن لے، مگر شومی قسمت کے عائشہ کو ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ شومی قسمت کو انڈرلائن کر لیجئے۔ شومی قسمت کا مطلب ہے کہ قسمت کی خرابی یا ایک دم ایک حادثہ ہو گیا یا پریشانی یہ آ گئی کہ عائشہ کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کئی دن اسکول نہ جا سکی۔ صحتیاب ہو کر عائشہ اسکول پہنچی تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں نہ صرف تمام مضامین کا آدھے سے زیادہ نصاب، یعنی آپ کا سلیبس جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پڑھایا جا چکا تھا، بلکہ ان دنوں اساتذہ کرام دہرائی کروا رہے تھے۔ دہرائی کو بھی انڈرلائن کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دہرانا یعنی ریویژن کرنا۔ ٹھیک ہے، دوسری سہمائی کے امتحان سر پر ہیں۔ میں پڑھائے ہوئے نصاب پر کیسے عبور مطلب کس طرح سے میں اسے اچھی طرح سے پریکٹس کروں، کیسے اسے یاد کروں۔ اسی سوچ میں غلطاں کو انڈرلائن کر لیجئے۔ غلطاں کا مطلب ہوتا ہے ڈوبے ہوئے، کہ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے یا اسی سوچ و فکر میں عائشہ اسکول سے گھر واپس آئی۔ اسے پریشان دیکھ کر امی جان بہت فکر مند ہوئیں۔ انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ عائشہ نے انہیں ساری بات بتائی۔ امی جان نے اسے دلاسا دیا، یعنی تسلی دی، اس کو اطمینان دلایا اور بولی، بیٹا اگر آپ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں اپنے ساتھیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گئی ہیں تو اس میں آپ کیا قصور۔ آپ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دن رات محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ امی جان کی باتوں سے عائشہ کو حوصلہ ملا اور وہ پرعزم ہو گئی، یعنی اس نے محنت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عزم کہتے ہیں ارادے کو، اور پرعزم کا مطلب ارادہ کر لینا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ اساتذہ کرام اور اس کی دوست سارہ نے بھی پڑھائی میں اس کی خوب مدد کی اور رہنمائی کی، یعنی اس کو گائیڈ کیا کہ کس طرح کرنا ہے، ٹیچر نے کیسے کام کروایا تھا۔ عائشہ نے جلد ہی تمام مضامین کے پڑھائے ہوئے نصاب پر عبور حاصل کر لیا، یعنی اس نے تمام نصاب اچھی طرح سے پڑھ لیا۔ جو کچھ اس کی غیر موجودگی میں پڑھایا گیا تھا، عائشہ نے وہ سب اچھی طرح سے پڑھ لیا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ امتحانات میں ضرور نمایاں کامیابی حاصل کرے گی۔ آخر کار نتیجے کا دن آ گیا۔ ارے یہ کیا، اول آنا تو کجا، یعنی اول آنا تو ایک طرف، کجا مطلب بالکل بھی نہیں، اول تو وہ آئی نہیں، مطلب فرسٹ تو نہیں آئی۔ عائشہ کا نام تو پہلے 5 بچوں میں بھی نہیں تھا، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اس میں بھی اس کا نام نہیں تھا، وہ اس کو یہ رینک بھی نہیں آیا اس کا۔ عائشہ دل برداشتہ ہو گئی، یعنی بہت دکھی ہو گئی۔ چھٹی کے بعد واپس گھر پہنچتے ہی عائشہ بنا کسی کو سلام کیے سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور بستر میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونا یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے اور بہت جو ہے وہ آنسو بہا بہا کے رونا۔ عائشہ کا خلاف معمول یعنی اس کے معمول سے ہٹ کر، عائشہ ایسا نہیں کرتی تھی کہ گھر آ کے کسی کو سلام نہ کرے۔ جب اس کی امی نے دیکھا کہ یہ تو اس نے بالکل الگ کام کیا ہے،
خلاف معمول رویہ دیکھ کر امی جان ٹھٹکی مطلب حیران رہ گئیں، انہیں عجیب سا لگا۔ جب وہ اس کے کمرے میں آئیں تو اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر چپ کروایا اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ عائشہ نے اپنے آنسو پوچھے اور بولی، امی جان اتنی محنت اور تک و دو کو انڈر لائن کر لیجئے۔ تک و دو کے مطلب ہوتا ہے جی جان سے محنت کرنا، بہت زیادہ محنت کرنا۔ تک و دو کے باوجود بھی میں کوئی پوزیشن نہیں لے سکی، کیا فائدہ ایسی محنت کا؟ آپ میں سے اکثر بچے یہی کام کرتے ہیں نا کہ ذرا سے نمبر کم آئے تو آپ کو ہوتا ہے کہ بس اب ہم تو اتنی محنت کریں گے ہی نہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں نہ پڑھتی، یہ کہہ کر اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ امی جان نے اسے دلاسا دیا اور کہنے لگیں، بیٹا بعض اوقات ناکامی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ناکامی سے مایوس ہونے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، بالکل ایسے جیسے قفال شاشی نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس کے بعد کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آپ پڑھیں گی اور میں آپ کو قفال شاشی کے بارے میں بتاؤں گی کہ قفال شاشی کون تھے اور انہوں نے کس عمر میں پڑھنا شروع کیا اور کیسا پڑھا اور اس سے پہلے وہ کیا کام کرتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ سبق ہے اور اس میں آپ ضرور انشاءاللہ اپنے لیے بہت سی باتیں سیکھیں گی۔ ایک تو سب سے بڑی بات آپ کو یہ سیکھنی ہے کہ وقتی ناکامی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سبجیکٹ میں ہمارے نمبر کم آ جاتے ہیں تو اس سے گھبرا کر اور اس سے مایوس ہو کر کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اس سبجیکٹ میں محنت کرنا ہی چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ باقاعدہ محنت کرتی رہیں گی، روز کا کام روز کریں گی اور اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سب آپ کو اچھی طرح یاد ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایک سبجیکٹ ہی نہیں، آپ سب سبجیکٹ میں بہترین نمبر حاصل کریں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ آپ کی کلاس میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو پہلے اتنا اچھا نہیں لکھتے تھے یا اتنا اچھا نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ سب جانتی ہیں نا کہ سخت محنت کرنے کے بعد آپ لوگ سب کتنا اچھا کام کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کام کرنے سے نہ گھبرائیں، محنت کرنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ محنت کا پھل انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ضرور دیتا ہے اور محنت کرنے سے انسان ہمیشہ کامیابی کا سفر تیزی سے طے کرتا ہے۔ لیکن کبھی بھی اپنی پوزیشن کو اپنی کامیابی نہ سمجھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ کلاس میں سب سے قابل ہو، کیونکہ یہ ایک وقتی کامیابی ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کو سمجھتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایک سبق کی ریڈنگ کی ہے، ایک سبق کی آپ نے بلند خوانی کی ہے، تو کیا دوبارہ جب آپ سے اس کی بلند خوانی کروائی جائے تو آپ اچھی طرح سے کریں گی؟ یا یہ کہ آپ نے جو لفظ اپنے پچھلے سبق میں پڑھے ہیں، کیا آپ ان سبق کو اگلے سبق میں خود سے پڑھ سکتی ہیں؟ اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں تو پھر یہ آپ کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میتھس کے وہ سوال جو آپ نے اپنی کلاس 1 2 3 میں سیکھے تھے اور 4th میں سیکھے تھے یا 5th کلاس میں سیکھے تھے، وہ اگر آپ 6 میں آ کے اچھی طرح سے کر سکتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے۔ تو بچوں، اچھی طرح سے پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، رٹنا نہیں بلکہ سمجھ کے پڑھنا ہی کامیابی ہے۔ اگر آپ اچھی طرح سے پڑھیں گی تو اس پڑھنے کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس سبق کا مقصد ہی یہی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، یعنی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ جب آپ محنت کریں گے تو اس کا پھل انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا،
کیونکہ محنت کا پھل اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کو اس کی محنت کا پھل مل کر رہتا ہے۔